بتا رہے ہیں ہو گیا آپ تمام میڈیا کا بہت شکریہ آنے کے لیے سر، ہمیشہ کی طرح بہت مہربانی سو مچ. آپ لوگ ہیں سر آپ کیا کہیں گے؟ آپ آتے ہیں کنڈی نہ کھڑکا. میرے ذہن میں پتا کیا تھا، میں کہا بڑا گندا یا نام ہے کنڈی نہ کھڑکا، لیکن ابھی میں وائنڈ اپ یہ دیکھ کے آیا ہوں اس میں آپ نے کہا میں نے کنڈی کھڑکائی ہے جج کی. یہ مزیدار بات، یہ ایک مزیدار بات ہے. آپ کیا کہیں گے سر اس فلم پہ؟ آپ کی ملاقات بھی آنے والی ہے اور آپ نے ایک بات بھی کی ہے انٹرویو کے اندر. یا ٹھہر جاؤ، نہیں نظر ادھر آ جاؤ. ایک میں نے آپ کا انٹرویو سنا ہے کہ آپ نے کہا کہ میں 15 لاکھ میں نے معاوضہ لیا ہے اس کا، اب میں 50 لاکھ کر دوں گا. تو اس پہ آپ بتائیں کچھ فلم کے بارے میں بتائیں. بات یہ ہے کہ میں نے پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے جتنے کم پیسوں میں فلمیں میں نے لکھی، یہ ریکارڈ ہے کہ کسی نے نہیں لکھی. اور میں نے پروڈیوسر کو وہ کرنے کے لیے، انسپائر کرنے کے لیے یہ بھی اعلان کیا تھا جو میرے پاس آئے گا میں فری فلم لکھوں گا، اور وہ میں نے فری فلم لکھی ہے. یہ میرے پروڈیوسر میرے سامنے بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھیں جتنا میں فلم کا ایڈوانس لیتا ہوں اتنی میں نے ان کی فلم لکھی. اچھا ٹھیک ہے. اور میں جتنا اس انڈسٹری کو اپنا خون دے سکتا تھا میں نے دیا ہے، اب میں نہیں دوں گا. اسی لیے کہا ہے کہ میرے پاس وہ ہے جو یہ سوچ کے رکھا ہے کہ میں 50 لاکھ روپے لوں گا، میری فلم کا رزلٹ کچھ ہی ہو. تو سر اس طرح یہ نہیں ہوگا کہ فلمیں آپ کو کم ملیں گی یا کچھ طرح کا کم ملے گی؟ کوئی بات نہیں. یہ اسی بہانہ تو نہیں، پتلی گلے میں ریٹائرمنٹ لینے کا کوئی چکر تو نہیں ہے؟ یہ تصویر سے بنا رہا یار بن گئی تصویر. تسی کسی کی تصویر بنا رہے ہو؟ بن گئی. کڑی بھی لگے کرو. لوری صاحب آپ ہو جائے گی نا، فکر مند ہو. میں نے ریاض شاید کو زندگی میں کبھی رائٹر نہیں مانا، اللہ اکبر. لیکن ان کا ایک جواب تھا صحافی کو، وہ جواب سن کے میں نے اس کو اپنے سے بھی بڑا رائٹر مانا. وہ سنے اور اس پر میں عمل کر رہا ہوں. جو میں نے کہا میں 50 لاکھ روپے سے کم نہیں لوں گا. ان سے کسی صحافی نے پوچھا تھا کہ پاکستان میں ہندوستان سے اچھی فلمیں کب بنے گی؟ انہوں نے کہا تھا جب ذہنوں کی قیمت چہروں سے زیادہ. واہ 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 واہ، زبردست زبردست زبردست. یہاں رائٹر کو منشی سمجھتے ہیں. میرے سے اکثر لوگ کہتے ہیں یار آپ ہر وقت ٹائی لگا کر کیوں آتے ہیں؟ میں نے کہا جب میں انڈسٹری میں آیا تھا تو لوگوں نے دیکھا تھا کہ رائٹر جو ہوتا ہے اس کے نہ منہ دھویا ہوتا ہے نہ اس کے بال صاف ہوتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ صرف منشی بن کے آ جاتا ہے. میں نے ٹرینڈ کو یہ بتانا ہے کہ رائٹر ہمیشہ خوشحال ہوتا ہے، ہمیشہ خوش رہتا ہے، خواہ اس کے ساتھ کتنی ظلم ہو اور بڑے بڑے ظلم ہو، میں پھر بھی مسکراتا ہوں. یہ حضرت آپ کیا کہیں گے؟ جی جو انہوں نے کہا ہے ماشاء اللہ بالکل بات صحیح ہے، کیونکہ مین بیس فاؤنڈیشن اسکرپٹ ہی ہوتا ہے جس نے یار جس پروڈیوسر سے یہ میرے استاد بیٹھے جنہوں نے ناصر بھی بنایا، بے شک. میں ان کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ حسن عسکری میرا جو جس کو میں ایشیا سے بڑا ڈائریکٹر مانتا ہوں، کمزور اسکرپٹ کو ہٹ نہیں کرا سکتا، کمزور اسکرپٹ کو ہٹ نہیں کروا سکتا، لیکن ایک مضبوط اسکرپٹ ایک کمزور ڈائریکٹر کو ہٹ کروا دیتا ہے. جب اتنا آپ مانتے ہیں تو پھر رائٹر کو آپ پیسے دیتے ہوئے سوچتے، بلکہ یہ کہ یار انے پیسے. یہ میرا پروڈیوسر سامنے بیٹھا، میرا برادر اللہ بھی ہے، کروڑ پتی آدمی ہے. اس نے میں نے کیا کہانی سنا ہوئی کہ تیرے ساتھی نے کیا. میں کہا میں پہلے ایڈوانس دے. اس گل تو میرا ناراض ہو گیا، تو ایڈوانس منگیا اور میں کیا ایکٹر نو 50 لاکھ روپے دے کے آتے ہو تو کی لے کے آتے ہو؟ میں تو ایڈوانس دے گا تو میں تمہیں کہانی سناواں گا. وہ کی لے کے آتے ہو؟ مہینے 2 مہینے 4 مہینے بعد شوٹنگ ہوتی. یہ انہوں نے ذہن توڑنا چاہنا. کوئی گل نہیں، میں گھر بیٹھ جاؤں گا، من منظور ہے. میں اللہ تعالی دی رحمت نال بالکل سکھی ہوں. وہ دور میرا ختم ہو گیا جب میں انہوں کو پیسے لے کے گھر روٹی چلانی سی. ہوں میرے اللہ دی رحمت ہے. ہوں میں انہوں دساں گا کہ مینو اگر لینا تو رائٹر دی قیمت پاؤ، نہیں لینا کوئی گل کوئی رائٹر نہیں. اور اچھا اسکرپٹ بنانے کے لیے رائٹر کو فریش ہونا بہت ضروری ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن جو ایک لیجیٹمیٹ اماؤنٹ بنتی ہے وہ پے کرنی چاہیے. جہاں تک تعلقات کی بات ہے، ہر کسی کے ساتھ ماشاء اللہ بہت سے تعلقات انڈسٹری میں ہیں. لیکن جیسے یہ ماشاء اللہ ہمارا پہلا اسٹیپ ہے کہ ہمیں 70 اسکرینز ملی ہے، بہت بڑی بات ہے. تو اب ہمیں آگے بھی ایسی فلم بنانی چاہیے جس میں ہمیں ایسی اسکرینز ملتی رہیں. اور ناصر صاحب پیدا ہوتا ہے تب سے شروع ہو جاتی ہے کہ دودھ بھی ماں سے مانگنا پڑتا ہے، خود نہیں ملتا. تو اسی طرح مشکلات پیش آئی، لیکن بچہ ہمیشہ ڈرتے سنبھلتے اٹھتے
करते चलना शुरू कर देता अपनी तरक्की के रास्ते खुद। तो हमने भी कोशिश की है कि इस तरक्की के रास्ते पे चलें। हम कई दफ़ा गिरेंगे भी सही, उठेंगे भी सही, लेकिन जब माँ बाप का सारा साथ हो तो इंसान आगे बढ़ता है। इसी तरह जब हमारे इंडस्ट्री के लोगों का सारा मेरे साथ होगा, इंशाल्लाह मैं इसी तरह आगे बढ़ने की कोशिश करता रहूँगा। और जिस तरह हमारे बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है, और होना भी ऐसे ही चाहिए कि एक अच्छी फिल्म बननी चाहिए तभी इस इंडस्ट्री की रिवाइवल हो सकती है। ये फिल्में चलेंगी तो हम लोग जिंदा रहेंगे। हमें एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। नासिर साहब, आपकी भी फिल्में लिखी है नासिर अदीब साहब ने, तो आपका कैसा तजुर्बा रहा है नासिर साहब? नासिर साहब बहुत बड़े राइटर हैं, कभी कभी हमसे नाराज भी हो जाते हैं। कोई नहीं, मेरा भाई है, नाराज जी आगा जी, आप लेंगे, मना लेंगे। हाँ बना लेंगे जी। ये यकूब नमसा जी माशाल्लाह एक आला तालीम याफ्ता और कामयाब इंसान है। ये जर्नलिज्म करके आए, मास्टर किया जर्नलिज्म में, और उसके बाद इन्होंने बतौर जो सहाफ़त में भी इन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की खिदमत की है, और अब ये फिल्म बना के भी अपना सरमाया लगा के भी ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की खिदमत कर रहे हैं। और मेरी दुआ है अल्लाह ये बेशुमार कामयाबियाँ दे और अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी दे। और नासिर अदीब साहब का गिला बिल्कुल बजाय है। हमें आज लोग मल्टीप्लेक्स में देखेंगे, सिंगल स्क्रीन पे तो लोगों ने 40 साल से लोग हमें देख रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट हो गए हमें मल्टीप्लेक्स पे देख रहे हैं। और मैंने इस फिल्म में मेन विलन का किरदार किया है, वो अब सब लोग देखेंगे तो बताएंगे अच्छा किया बुरा किया इसका फिल्म। जी जस्टिस साहब, हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि ये मत देखो कौन कह रहा है, और इस पे करो ये कह क्या रहा है। बात बड़ी होती है, फिल्म की बुनियाद जो है वो बड़ी बात से शुरू होती है। बड़ा राइटर नासिर अदीब मेरे मुल्क का बहुत बड़ा और बड़ा मोतबर नाम है, और इस फिल्म में मेरा काम करना जो है उसमें इंस्पिरेशन ही यही थी कि ये नासिर अदीब साहब की लिखी हुई फिल्म है। लेकिन मैं उनकी तमाम टीम को, याकूब नूर को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जी आ गया बार